ہم نے حق مہر کی جو کلوزز تھی ان کو ڈسکس کر لیا سوائے ایک کے، اور وہ کلوز سب سے امپورٹنٹ ہے حق مہر کے اندر، کیونکہ وہ ڈیفائن کرتی ہے عورت کی بہت زیادہ پروٹیکشن، جس کے اندر پراپرٹی تک اس کو حق مہر میں مل سکتی ہے، اور اگر پراپرٹی ملتی ہے تو اس کے اندر وہ کس طرح اس کی تفصیل درج ہو کہ وہ کل کو اس کا ڈسپیوٹ ارائز نہ ہو۔ تو حمزہ صاحب، اگر ہم حق مہر میں کل کو پراپرٹی عورت کی حق مہر ملتی ہے تو وہ کس طرح اس کو مینشن کرے کہ کل کو اس کو کوئی فیوچر میں ڈسپیوٹ ارائز نہ ہو اور اس چیز سے وہ بچ جائے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو مہر ہے وہ کلاس 13 سے لے کے کلاس 15 میں تو ہم ذکر کر رہے ہیں اماؤنٹ کے اوپر کہ آپ نے کتنی رقم فائنلائز کی۔ اب لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو یہ جو مہر ہے وہ ضروری نہیں کہ ویلیو پیسوں کی شیپ میں ہی دے، وہ اس کو پراپرٹی کی شیپ میں بھی ڈیفائن کر سکتا ہے۔ اب کلاس 16 اس کے حوالے سے آتا ہے جہاں پہ ایک مرد یہ کہے کہ بھئی میرے پاس ایک پراپرٹی ہے یا ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے یا میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور میں اپنی بیوی کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اسے ڈیورنگ دی کورس آف میرج ایک پراپرٹی لے کر دوں گا جو کہ اس کے سر پہ شیلٹر ہوگا۔ تو وہ اسپیسیفائی کرتا ہے اس کلاس کے اندر کہ بھئی یہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں 1 کنال 10 مرلے 5 مرلے کا ایک گھر یا ایک فلیٹ میں دوں گا، لیکن یہاں پہ اب جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ کلاس بہت سرٹینٹی کے ساتھ لکھا جائے۔ اس کے لیے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ کلاس جو 13 سے لے کے 15 تک آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس کے اندر پہلے ٹوٹل ویلیو لکھی جائے کہ بھئی ٹوٹل مہر کی ویلیو کیا لکھی گئی۔ مثال کے طور پہ وہاں لکھ دیا گیا کہ میں 2 کروڑ روپے دوں گا۔ اس 2 کروڑ کے اندر سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے پرومپٹ 1 لاکھ روپے دے دیا ہے، اور باقی جو رقم ہے وہ ہے ڈیفرڈ، یعنی بعد میں ڈیمانڈ پہ دی جائے گی، لیکن جو دی جائے گی وہ کلاس 16 کے اندر کسی پراپرٹی کی شیپ میں دی جائے گی۔ اور وہ جو پراپرٹی ہے اب اس کے اوپر اسپیسیفائی کرے گا کہ جی یہ جو ڈیفرڈ ڈاور ہے یہ ان شیپ آف اے ہاؤس ہوگا، اس کی ویلیو آ گئی کہ 1 کروڑ 39 لاکھ روپے کی یہ ویلیو کا پلاٹ ہوگا یا گھر ہوگا، اور پھر اس کی لوکیشن آ گئی کہ یہ کہاں ہوگا، لاہور شہر میں ہوگا، کسی اور شہر میں ہوگا، کسی اور ملک میں ہوگا، کسی گاؤں میں ہوگا۔ آپ اس کو وہاں پر اسپیسیفکلی، اکثر ایسا سوال آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میرے کلاس کے اندر خامند نے یہ لکھوا دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ایک چھت میسر کروں گا۔ بھئی اب وہ جو چھت آپ میسر کرنے جا رہے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہو پا رہی کہ یہ چھت کرائے پہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر عدالت جو ہے انٹینٹ آف دی پارٹیز کیونکہ دیکھتی ہے ایک معاہدے میں، تو وہ پھر دوبارہ واپس کلاس 13 سے 15 پہ آئیں گے کہ وہاں پہ شاید کوئی حق مہر کا ذکر کر دیا ہو کہ بھی زیادہ پیسے ہیں، تو وہاں سے ڈیم کر لیا جائے کہ بھئی بیوی کو یہ پیسے ملے تھے یا نہیں ملے تھے، اگر نہیں ملے تھے تو ہاں شاید۔ سو اس کو ریشنل سرٹن لاجیکل لکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم اکثر کر جاتے ہیں، کبھی یہ غلطی خاوند کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی یہ بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہماری عدالتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ جو کلازز ہیں یہ عورت کی پروٹیکشن کے لیے، تو اس لیے عورت کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کلازز کے اوپر جو لینگویج لکھی جائے وہ اتنی کلیئر اور سرٹن ہو کہ کوئی عام لے مین بھی اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے کہ یار وعدہ کیا کیا جا رہا ہے۔ سو کلاس 16 کے اندر پراپرٹی کی ڈیٹیل کہ وہ پراپرٹی کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور پھر سپورٹ پیچھے مل رہی ہو کلاس 13 سے 15 میں، اور پھر اس کی لوکیشن کہ یہ کس جگہ پہ دی جائے گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ آن ڈیمانڈ ہے۔ اگر پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ 10 سال 15 سال تک نہ دے، تو آپ کو یہ اسپیسیفائی کرنا چاہیے کہ یہ کب تک دے گا، یہ 2 مہینے میں دے دے گا، 6 مہینے میں دے دے گا، سال میں دے دے گا۔ اٹ شوڈ بی اسپیسیفائڈ اوور دیئر تاکہ عورت کا جو رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو۔